بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية ظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اور تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس کیے گئے مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے ہو جو پکارتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا سرپرست بنا دے اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارے لیے مددگار بنا دے. خداوند کریم کی شکر گزار ہوں کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ المہدی فاؤنڈیشن لاڑکانہ کی طرف سے یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کرنے کا موقع ملا. انتہائی اہم موضوع پر منعقدہ اس کانفرنس میں شریک تمام برادران اور خواہران کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ نے وقت نکالا اور ہمیں موقع فراہم کیا کہ یہ پیغام آپ تک اور آپ کے توسط سے دوسروں تک پہنچ سکے. خصوصی تشکر ادا کرتی ہوں سرزمین انقلاب سرزمین مقاومت اسلامی سے تشریف فرما اور ہمارے ملک کے صوبہ سندھ میں کراچی میں خدمات انجام دینے والی عظیم شخصیت جناب ڈاکٹر سعید طالبی میاں صاحب کا جو ڈائریکٹر جنرل ہیں خانہ فرنگ جمہوری اسلامی ایران کراچی کے، جنہوں نے زحمت فرما کر اتنی تیز گرمی میں لاڑکانہ کا سفر کیا اور ہمیں خدمت کا موقع دیا. جناب آقا یہ دکتر طالبی میاں حضور ارجمند شما مایه افتخار و غرور مردم برای لاڑکانه است. کمال تشکر را داریم که سرمایه وجودتان را در اختیار ما گذاشتید. معزز سامعین، آج دنیا ایک عجیب دور سے گزر رہی ہے. ظلم طاقت بن چکا ہے، جھوٹ میڈیا بن چکا ہے اور استکبار انسانیت کو خوف میں مبتلا کر رکھا ہے. ایسے وقت میں اگر کوئی مکتب انسان کو عزت، غیرت، آزادی، حق گوئی اور ظلم کے خلاف قیام کرنے کا درس دیتا ہے تو وہ مکتب اہل بیت کربلا کا مکتب ہے. اور عصر حاضر میں یہی فکر امامین انقلاب یعنی رہبر کبیر امام خمینی اور رہبر شہید امام خامنہ ای نے زندہ کیا. استکبار کیا ہے؟ استکبار صرف تکبر کا نام نہیں. قرآن کی زبان میں استکبار وہ طاقت ہے جو قوموں کو غلام بنائے، مظلوموں کا خون بہائے، حق کی آواز دبائے اور اپنے آپ کو خدا سمجھے. قرآن نے فرعون کو استکبار کی علامت قرار دیا. آج بھی ہر وہ طاقت جو انسانوں پر ظلم کرے، کمزور اقوام کو دبائے اور اپنے مفاد کے لیے جنگیں مسلط کرے، وہ فرعونی فکر کی وارث ہے. استکبار ستیزی کیا ہے؟ استکبار ستیزی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر وقت جنگ کی بات کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کے آگے نہ جھکنا، حق بات کہنا، ظلم کا ساتھ، مظلوم کا ساتھ دینا، اسلامی عزت کا دفاع کرنا، اور یہی انبیاء کا راستہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے حق کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے قیام کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
واقعہ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کا ابدی مارکا تھا۔ حسین ابن علی کے پاس ظاہری طاقت کم تھی لیکن ان کے ساتھ حق تھا۔ یزید کے پاس لشکر، حکومت، خزانہ، میڈیا سب کچھ تھا، لیکن امام حسین نے فرمایا میں ذلت قبول نہیں کرتا، یہی مقامت ہے۔ کربلا مکتب مقامت ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے مومن تعداد سے نہیں ایمان سے جیتتا ہے، طاقت ہتھیار میں نہیں حق میں ہوتی ہے، شہادت شکست نہیں بیداری۔ بلکہ ظلم کے خلاف قیام میں اسلام، ظلم کے خلاف قیام بھی اسلام ہے۔ انہوں نے فرمایا نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو۔ انہوں نے امت مسلمہ کو خود اعتماد دی۔ وہ کہتے تھے اگر امت بیدار ہو جائے تو کوئی استکباری طاقت اسے غلام نہیں بنا سکتی۔ سید علی خامنئی نے مقامت کی فکر کو عالمی سطح پر مضبوط کیا۔ انہوں نے نوجوانوں کو امید دی، امت کو حوصلہ دیا اور مظلوموں کی حمایت کو اسلامی فریضہ قرار دیا۔ انہوں نے فرمایا مقاومت کا مطلب جنگ نہیں ہے بلکہ دشمن کے سامنے نہ جھکنا۔ فلسطین آج پوری امت کے ضمیر کا امتحان ہے۔ وہاں بچے شہید ہو رہے ہیں، مائیں رو رہی ہیں، مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، لیکن فلسطینی قوم ثابت قدم ہے۔ یہ مقاومت کی روح ہے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں انہیں جھکا نہ سکیں کیونکہ ایمان ٹینک سے زیادہ طاقت ہے۔ حاضرین کانفرنس، برادران و خواہران کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آج جنگ صرف میدان میں نہیں ہو رہی ہے، آج میڈیا کی جنگ، ثقافت کی جنگ، عقیدے کی جنگ، اخلاق کی جنگ بھی جاری ہے۔ اگر تم دین بچا لو، حیا بچا لو، شعور بچا لو، حق پر قائم رہو تو یہ بھی مقام ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ اس وقت ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ان نکات پر عمل کرنا ہوگا۔ پہلا، قرآن سے تعلق مضبوط، کیونکہ قرآن انسان کو خوف سے آزاد کرتا ہے۔ دوسرا، شعور پیدا کرے کیونکہ دشمن ہمیشہ جہالت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تیسرا، مظلوم کا ساتھ دے، یہ اہل بیت کی تعلیم ہے۔ اتحاد پیدا کرے، تفرقہ استکبار کا ہتھیار ہے۔ 5، اپنی نسل کو کربلا سے جوڑے کیونکہ کربلا انسان کو عزت دی۔ معزز سامعین، کربلا ختم نہیں ہوا، آج بھی حق و باطل آمنے سامنے ہیں۔ آج بھی کئی فلسطین میں، کئی لبنان میں، کئی دنیا کے مظلوم خطوں میں حسینی فکر زندہ ہے۔ آج بھی یزیدی طاقتیں موجود ہیں اور آج بھی حسین کا پیغام انسانیت کو پکار رہا ہے کہ ذلت قبول نہ کرو۔ تو آج کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ اس دعا ہمیں حق کو پہچاننے کی بصیرت عطا فرما، باطل کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت عطا فرما، ہمیں مکتب محمد و آل محمد کا سچا پیروکار بنا۔ پروردگارا فلسطین، غزہ اور دنیا بھر
لوليك الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.